یہ بتائیں کہ جب بات کرتے ہیں کالے جادو کی تو سب سے زیادہ خطرناک کالا جادو کون سا ہے، کس حد تک ہے، کس لیول تک ہے؟ اور آپ نے آف دا ریکارڈ بھی آپ واقعہ شیئر کر رہے I was in ماسٹرز جی پنجاب یونیورسٹی اندرون شہر میں کسی کے گھر گیا، انہوں نے کہا جی یہ دو بھائی ہیں، تو یہ شدید بیمار ہیں، ڈاکٹرز تو جواب دے چکے ہیں لیکن کسی نے بتایا کہ جی آپ پہ کالا جادو ہے۔ ان کی ڈیتھ 8 دن کے وقفے سے دونوں بھائیوں کے۔ مجھے ریسرچ کا شوق تھا تو میں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی۔ تو پھر ایک بابے سے پوچھا، کالے علم والے دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مرگٹ جہاں پہ ہندو اپنی راکھ مردوں کی رکھتے ہیں، اس راکھ کو لے کے ہم کچھ ایسا کرتے ہیں، انسان اسپیسیفک ٹائم میں ایسے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتا جی جن کو اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ کالے علم میں۔ تو وہ ایک ٹپ ہلکی سی دے رہا ہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی اسپیسیفک نام ہے؟ غالباً اگر میں غلط نہیں، میری یادداشت ٹھیک ہے، نسیان کہتے ہیں، کی مٹی یا ایسا کچھ؟ ہاں وہ میں اگر غلط نہیں، مجھے یاد درست آ رہا ہے، یا مسان ہوتا ہے، یا مسان یا نسیان ایسے کہتے ہیں۔ جی جی وہ ایسی چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور میں نے انٹرویو کیا کالے علم والے کو، تو اس نے کہا کہ ہم 7 قبروں کی مٹی لیتے ہیں، اس پہ ایک اسپیسیفک چیز پڑھتے ہیں، وہ جس کے گھر پھینک دو۔ اور یہ واقعی افیکٹو ہے؟ جی کالے علم کی میں بات کرتی ہوں۔ بس میرا خیال ہے کہ انسانوں کا برا چاہنے والے خود، میں کالے علم کا شخص کو جانتا ہوں جو چبرجی میں اسلامیہ پارک میں بیٹھتا تھا، وہ بڑا کامیاب پریکٹیشنر تھا، مگر اس کا انجام ٹھیک نہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں نا، جب بات کرتے ہیں، ناظرین آپ بھی سن ہی رہے ہیں کہ کالے جادو کی بات کریں تو کالے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نیگیٹو ہے، ان ریزنیبل ہے، ٹاکسک ہے اور ناجائز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور اس کا انجام صرف برا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابشا آپ کو اس کا انجام غلط ہے، یہ تو بات درست ہے، بٹ سرپرائزنگلی پیپل آر رشنگ ٹو اٹ۔ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کالا جادو، کالا علم تو انتہائی خطرناک ہے، اس کا انجام کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا خواہش مند آتا ہے کہ ہمیں اسے ایکسپلائٹ کرنا پڑے۔ آپ یا میں یا کوئی اور اتنے پیسے لے کے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے لکھا جو ہوتا ہے اشتہار، آپ نے دیکھے ہوں گے، بالکل بالکل بالکل، فلاں قدموں میں ہر جگہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو میرے خیال سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ میاں کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، یعنی لوح محفوظ اللہ میاں نہیں لکھ رہا، وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے میں ایسا ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں ایسا ہو جائے گا۔ اس میں خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور جتنی معاشرتی بیماریاں نا ان سے یہ جڑے ہوئے۔ یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں کالے علم کرنے والے لوگوں کی، وہ ایسی کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی پریکٹسز میں؟ کون کون سے ٹولز ہیں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال کر کے کالا جادو کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ الو کی آنکھیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ پتلے بنانے میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، انسان کا پتلا بنا کے اس کے دل کے مقام پہ سوئیاں چبو دیں، کچھ لوگ ہیں وہ انڈوں پہ کچھ لکھ کے مارکر سے اس کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جس رات میں رہا تھا نا قبرستان میں اپنے فیچر یا اپنی سٹوری کے لیے، اس رات میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں۔ وہ انڈیا میں تو ایک بازار بھی ہے جہاں پہ یہ ساری کالے علم کی چیزیں ملتی ہیں۔ بازار یہیں پر کہیں انڈیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہوگا، اچھا لیکن اچھا، انڈیا میں اسپیشل بازار ہے؟ جی بالکل بازار ہے، اور ایک بابا جی ہیں جو کہ اس وقت 90 ایئرس کے ہیں، اس بازار میں انڈیا کے انہوں نے باقاعدہ شاپنگ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ بتاتے ہیں یہ چیز بھی اٹھاتے ہیں لوگ، یہ چیز بھی اٹھاتے ہیں۔ الو کے آنکھوں کا میں نے ایک ذکر کیا ہے، وہاں بڑی چیزیں ہیں، وہ کالی بلی مل جائے تو وہاں پہ لیگل پریکٹسز ہیں؟ جی مطلب یہ لیگل پریکٹسز ہے جو پراپر بازار کھلا ہے؟ نہیں، بازار میں بکتا ہے لیکن روکتا کوئی۔ یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں روحانی علم کی، اب دیکھیں کالا جادو اگر کسی پہ ہوا ہے یا کسی نے کر دیا ہے تو اس کا طور کیا ہے؟ روحانیت کے ذریعے، روحانی نوری علم کے ذریعے آپ کالے جادو کا طور کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے تو زندگی میں جو روحانی بابے دیکھے ہیں، وہ جو چارج نہیں کرتے وہ بہت مؤثر اور افیکٹو ہے۔ جو چارج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ پاک کرم ہو جاتا ہے،
یعنی اگر کسی پہ کالے جادو کا اثر ہو تو بعض اوقات بیٹی آیت الکرسی پڑھ لینا، بیٹی یا ایو یا قیوم برحمتک استغیثو کو پڑھ لینا، بیٹے آپ یا جباروں کا ورد کر لیں، اس پہ سب سے افیکٹو آیت الکرسی۔ اور بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں نے جو عملی طور پہ دیکھا ہے ایک اور چیز ہے، وہ چلہ ہے، وہ بعض روحانی لوگوں نے کیا ہوتا ہے، اپنی زبان میں تو اسے بڑا کچھ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تلوار برہنہ ہے، میں ہر قسم کے کالے جادو کا توڑ کر دوں گا، لیکن اس کے لیے بھی وہ کافی کچھ سے گزرے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آیت الکرسی کا حصار اور ورد یہ بہت افیکٹ ہے۔ یہ بتائیں، جب نوری علم کی بات کرتے ہیں تو نوری علم حاصل کرنے کے لیے چلا کاٹنا ضروری ہے؟ اس میں دو سٹیجز ہیں، ایک عمل ہے اور ایک کامل ہے۔ جی، عمل جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات کسی کی سرکردگی میں، کسی کی نگرانی میں 40 ڈیز یا 35 ڈیز کا اپنا نگرانی میں کر لیتے ہیں، اور وہ کافی افیکٹو بھی ہوتا ہے، لیکن استاد کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے کامل، کامل اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ تیاگ دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ صوفی برکت صاحب تھے، عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور لاہور میں میکلیگن روڈ پہ ایک تھے علی حسن صاحب، وہ کسی کو ملٹھی دے دیتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو۔ یہ بتائیے، جب بات کرتے ہیں روحانی وظیفے کی، یہ وظیفہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی پہ کالا جادو ہو تو اس کا طور کرنے کے لیے وظیفے کا کیا ذریعہ ہے، اور روحانی وظیفہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کون سا وظیفہ؟ میرا خیال ہے کہ اس اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ قول علی العظیم تک آیت الکرسی پڑھیں 11 دفعہ، اور اس کو پڑھ کے اپنے منہ اور بالوں پہ اور شولڈرز پہ مل لیں۔ یہ ایک مائنوٹ سا وظیفہ ہے۔ ایک اور طاقتور وظیفہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ 1000 دفعہ یا جبارو روزانہ پڑھیں رات کو عشاء کے بعد، اور پھر آپ اپنے بالوں، چہرے اور شولڈر پہ مل لیں۔ دونوں افیکٹو ہیں۔ ایک اور بھی ہے لیکن وہ میں مینشن نہیں۔ اور کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا کالے جادو یا کالے علم سے ریلیٹڈ یا نوری علم سے ریلیٹڈ بھی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی میں کر لیتا ہوں۔ ایک میری بڑی قریبی عزیزہ ہیں، وہ ان کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، ایگزیکٹلی ان کے کچھ ریلیٹیوز کو پتہ چل گیا، شاید ان کے خلاف تھے، وہ اپسیٹ ہو گئی مینٹلی، وہ کہنے لگی کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ رات کے ایک خاص وقت پہ وہ ایسا ہوتا تھا، تو انہیں جب پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں بس خاص وقت پہ نا میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، رات کے 2 بجے۔ تو ان کو فرسٹ ایڈ تو دی گئی، لیکن پرماننٹ روزانہ رات کے 2 بجے نا ویسا ہوتا تھا۔ پھر ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا 2 بجے مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ماہر فن تھے یا اس معاملے میں کافی دور تک نکلے ہوئے تھے، ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا اس خاتون کو کہ اپنے فیملی ممبرس کی تصویریں لے کے، تو آپ کے ارد گرد بہن بھائی عزیز و کرم ہے، وہ لے کے میرے پاس۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ خاتون سامنے بیٹھ گئی، وہ انہوں نے ان فیملی ممبرز میں سے ایک ممبر پہ انگلی رکھی، تو خاتون کو کہتے ہیں کچھ ہوا ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ دوسرے پہ رکھی، تیسرے پہ، ایک اسپیسیفک چہرے پہ جب انہوں نے انگلی رکھی تو خاتون کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ میرے منہ پہ انگلی رکھ رہے ہیں۔ وہ ناک پہ انگلی رکھتے تھے، خاتون کہتی تھی ناک پہ انگلی آ رہی ہے، تو مجھے کہنے لگے اشارے سے کہ دس از دا پرسن۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اس نے وہ کالا علم کرتا ہے، اور جب اسپیسیفک ٹائم پہ وہ پڑھتا ہے تو یہ ہل جاتی ہے، تو اس کا کرتے ہیں کچھ۔ انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے بچی کے سر پہ دم، تو شی گاٹ اسٹیبل۔ انہوں نے کہا اب آپ نے ان سارے لوگوں سے گریز کرنا ہے، یہ جتنے لوگ بھی تصویر میں بیٹھی ان سے نہیں ملنا آپ نے، اگر آپ اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ماشاءاللہ، وہ بچہ بھی اب 7 سال کا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دور والے لوگ نہیں کرتے، قریب والے لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن کاش لوگ حسد، بغض، نظر بد سے نہ کریں تو زندگی جنت۔
جب ہم بات کرتے ہیں روحانی علم کی تو کس لیول تک آپ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جب آپ روحانی اور نوری علم کی بات کرتے ہیں تو اس کا منبع تو اللہ ہے. اللہ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بن گیا ڈسپلن. اللہ خالق کائنات, مالک کائنات, قادر مطلق, اس کا محبوب سرکار رسالت, پوری کائنات کی محبوب ترین ہستی. اب جو عمل ہوتے ہیں وہ تو وظیفے کرتے ہیں, لیکن جو کامل ہوتے ہیں وہ سرکار کائنات کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں, یاد میں, سوچ میں, دل میں. وہ کہتے ہیں بس حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ سرکار رسالت کی نظر کرم کی وجہ سے وہ ایسی سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا. صوفی برکت صاحب فیصل آباد والے تھے, وہ ہمیشہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے, بات بن جاتی. میرے جو استاد ہیں وہ صوفی صاحب کے پاس گئے, صوفی برکت صاحب کے پاس. صوفی برکت صاحب نے پنجابی میں نے کہا تم اتنی بڑی سفارش کروا دی ہے تم نے مجھے, اسی بڑی سفارش, یعنی روحانی بات کر رہا ہوں, یہ دنیاوی بات نہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ ملتے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کرتا. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, سنبھال لو گے, اسے برداشت کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی جنہوں نے اتنی بڑی سفارش کی ہے برداشت بھی کروا دیں گے. وہ صوفی صاحب ہمیشہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے. نماز کی اقامت ہو چکی تھی, وہ اذان کے لیے اللہ اکبر کہنے, نماز کے لیے وہ امامت کر رہے تھے, لیکن رک گئے. وہ صاحب جو تھے میرے استاد تھے, انہوں نے صوفی صاحب نے کہا برداشت کر لو گے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک. وہ کہتے ہیں میرے استاد کے صوفی صاحب ہمیشہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے اور بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے, اپنے وقت کے کتب تھے. بالکل. لیکن اس دن صوفی صاحب نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے ان کا نام لے کے, میں ان کا نام نہیں لے رہا, اوکے ڈن ہو گیا, میں دنیا جرما نہ رما, ایسا سلسلہ چلتا رہے. وہ میرے استاد جو ہیں وہ خود بھی اس وقت بہت ضعیف ہے. ناظرین سے ایک بات میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں, اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. اللہ پاک نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس سے فرار ہونا بند کر دیں, اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اور جب اللہ کا رسول اتنا سادہ زندگی گزار سکتا ہے, وہ آپ جو اس کے امتی آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ خدا کے لیے اپنے نفس کو اتنا بے لگام نہ چھوڑیں کہ ایک دن آپ ٹھوکر کھائیں, اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آگے آپ کو جو امتحان دینا پڑے وہ آپ کے بس میں نہ ہو. یہی کہنا ہے کالے علم کے چکروں میں نہ پڑیں, اللہ کی رضا میں راضی رہیں. بس یہی میسیج ہے.